السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ امیر جماعت اسلامی ہند محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، مختلف ریاستوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات عمراء، ہماری اس ریاست کے تمام ہی مکاتب فکر کے مشاہیر، حضرات علماء کرام، اور یہاں ہماری ریاست کے مختلف اضلاع، تعلق جات و دیگر مقامات سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات علماء کرام، معزز خواتین، مائیں، بہنیں، یقیناً آج مجلس العلماء کرناٹک کی جانب سے علماء کو جوڑ کر اتحاد کا ایک پیغام صرف ہمارے شہر میں نہیں، ہماری ریاست میں نہیں، بلکہ ملک بھر کے لیے مقصد ہے۔ امید ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے فائدے دور رس تک پہنچائیں گے، اور ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ہم مومن ہیں تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ شرک اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ اس کا ہم کو پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کہیں شرک نہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس پر ہم پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات مجھے یہ آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمارے درمیان میں اصلاح کی پوری فکر ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے ہماری خواتین ہو، سب کو اس شعبے میں پوری یکسوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں خود اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے کہ میرے اندر کیا نقص ہے، میں دیکھ لوں۔ اگر کسی کی طرف میں ایک انگلی اٹھاتا ہوں تو 4 انگلیاں میری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میرے اندر کتنے نقص ہیں۔ اگر میں ان کی اصلاح کیے بغیر صرف انگلیاں اٹھاتا رہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ اگر کہیں سے کوئی اچھی بات آتی ہے تو اسے اپنے لیے نشان ملامت نہ سمجھ جائیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ میرے بڑے خیر خواہ ہیں اور یہ میری فکر کرتے ہوئے میری نشاندہی کر رہے ہیں۔ میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کی باتوں کو توجہ دوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ آج کل خاص طور پر میری مائیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، کالجوں میں لڑکیاں بھی نشہ لینے کے عادی اور ہمارے لڑکے بھی نشہ لینے کے عادی۔ تو ایسی صورتحال میں ہر عالم دین کی اور ہماری ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اور خاص طور پر مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں راستے سے بھٹک رہی ہیں، ان کو کیسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے، اس پر اس وقت علماء کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے درمیان میں جی ہاں فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ مختلف مکاتب فکر اپنی اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن ہماری فکریں اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کو کم تر سمجھ کر ان پر تان تشنی نہ کریں،
بلکہ جو اتحادی مسائل ہیں ان میں ہم ایک ہو کر امت کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج کل چونکہ ڈیجیٹل دنیا کا ماحول ہے، سوشل میڈیا نے ایک عالم کو دوسرے عالم سے متنفر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر کہیں سے کچھ اس طرح کی بات پیش آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ختم کریں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے علماء کے درمیان میں ایک مضبوط ٹیم ہونی چاہیے، جو اگر کہیں کوئی عالم دین کسی دوسرے عالم دین پہ نکتہ چینی کرتا ہے اور اس کی خرابیاں بیان کر کے جو مسخرہ مذاق کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پوری جماعت روک کر وہ کسی طرح سے انتشار ان علاقوں میں نہ ہو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی اور آخری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم جی ہاں علماء ہیں، علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، تو اس لیے فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود جو بنیادی چیزیں ہماری ہیں ان میں اتحاد پیدا کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے خطبات جمعہ میں ان باتوں کی طرف ہم کو لے کے آنا ہے، اور ایک پوری ریاست میں جمعہ کے آخر میں کم از کم قوم کی جو اس وقت پریشانیاں ہیں اسے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور کیسے تمام مسالک کے درمیان میں، مکاتب فکر کے درمیان میں اتحاد لایا جا سکتا ہے، اس کی ہم کو فکر کرنی ہے، اور ایسا ہم کو اپنا دل بنانا ہے۔ جیسے میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ حضرات صحابہ دیکھ رہے تھے کہ کون داخل ہوگا، آئے ایک صحابی، دوسرے دن بھی آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، وہی صحابی، تیسری دفعے بھی وہی صحابی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ یہ صحابی کیا عمل کرتے ہیں، ذرا دیکھ لوں۔ ماشاءاللہ 3 دن قیام کرنے کے بعد ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا، واپس جانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے فرمایا، بیٹا یہاں کیوں آئے ہو مجھے پتا ہے، میرے مجلس میں آنے سے پہلے میرے نبی نے میرے سلسلے میں جنت کی بشارت سنائی تھی، اس عمل کو دیکھنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، میں اس عمل کو آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میرے نبی نے کیوں خوشخبری سنائی؟ وہ اس وجہ سے کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برا میں چاہتا نہیں، اس وجہ سے صرف اس عمل کی وجہ سے میرے نبی نے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم علماء کو بھی اسی طرح اپنا دل رکھنا چاہیے تاکہ ہم امت کے تمام احباب کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنان کو، ماشاءاللہ غیر مسلم بھائیوں میں بھی جم کر دعوت کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے احباب میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنان کام کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی کوششوں کو، اور جتنی تنظیمیں اس وقت ہماری ریاست میں جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہو، جمعیت العلماء ہو، جماعت اہل حدیث ہو، یا شیعہ ہو، یا ہمارے بریلوی مکتب فکر کی سنت اہل جماعت کے تمام ہیں، سب کے درمیان میں اللہ خوب اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔